الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ محبت نال تمام احباب کریم پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا راحت العاشقین انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں علماء کرام نعت خنان شیریں لسان نقبا حضرات استاذ النقبا بالخصوص ڈاکٹر منور علی منور صاحب عزت مآب محترم فیض احمد فیضو صاحب محترم خان قیصر خان ایڈوکیٹ صاحب پیر محمد شہباز حسین زہر القادری صاحب اور بالخصوص بانیان محفل حافظ محمد عابد صاحب اور اس علاقے دی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا احمد شیر سیالوی صاحب اور دیگر سارے احباب غیور نوجوانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان نورانی صاحب جنہ دے نام سامن نہیں لے سکیا وہ معاف کر دیوے ہے تے اے جڑے جاتا گلاں پہ کر دینے جڑیاں ماما دا دودھ پیتا ہی نے انہاں ماما دا واسطہ ہی نے تُسی بھی جھٹ معاف کر دیوے ہے تے تھوڑا جہا ہو اگیرے آ جاؤ چونکہ اے ادبی محفل آئی ادب دی کو گل کرنی آئی تے بے ادبہ نال ادب دی گل نہیں ہو سکتی بے ادب ہوئے نا اس نال ادب دی گل کرنا ہی حماقت ہے۔ آیت دے مفہوم لے جان تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچیاں دے وچو ایک چاچے دا نام حضرت عباس بن عبد المطلب گل میں کروں گا تے سمجھنا لی گل لے کسی انہاں کو لو پوچھیا کہ تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے عمر دی گل ہو رہی ہے اگے بھی عمر دی گل بڑی ہو رہی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو میں عمر تو ہی شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ کہ سوال یہ ہویا ہے کہ عمر اچھ تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے او عمر اچھ نبی پاک تو وڈے ہی ہاں چاچے جو ہاں ٹھیک ہے نا جڑا انہیں جملہ بولیا ہے حدیثہ دے اندر مذکور ہے وہ جملہ میں بولوں ہاں تے مانا تسی آپ پہ ہی سمجھ جانا ہے بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو کہ وڈا کون ہے جی تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے جیڑا حضرت عباس نے کو جواب دیتا ہے نا وہ ہر بچہ ہر نوجوان ہر بزرگ ایتھے لکھے آپ نے فرمایا ہوا اکبر منی آنا ولید تو قبلہ ہوں فرمایا بڑے تو حضور ہیں میں تو فقط پیدا پہلے ہوں بڑے تو حضور ہیں یعنی وڈے تا نبی پاک نے تے میں تا ڈھی پہلے پہ آ یعنی پنجابی مرسارہ چلاوی ہے نا کہ دوسرا مانویت جڑی ہے نا اس دی سمجھ آوے تو
ادب نال اگر ادبی محفل ہے تو ادب دے نال گل ہوئے گی. اور ادب دا ایک معیار میں اور ذرا پیش کرنا چاہنا, اب آپ ذرا توجہ فرماؤ. اور یہ بچیاں دی بہت ضرورت ہے. تھوڑے کول بھی کئی بزرگ آندے ہو سن تے آ کے آندے ہو سن کہ چھوڑ نو سبق نہیں یاد ہوندا, انہوں کھنڈ دم کر دیو, انہوں کو وظیفہ دسو. جڑے بچے مدارس وچ پڑھدے نے انہاں دا بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بچیاں نو سبق نہیں یاد ہوندا. اور سبق یاد نہ ہون دے اندر بھی بے ادبی والا پہلو ہے کہ بے ادب ہے. امام شافعی علیہ رحمہ اے فقہ دے امام نے, پتر میری گال سن کے بھی جو تو داند کٹدا پیا ہے نا تے تیرے داند اونج بھی کاٹ چھڑنے چاہیے. توجہ, امام شافعی علیہ رحمہ فقہ دے پراپر امام نے, اور فقہ دے پراپر امام نے اپنے استاد میں جیڑی شکایت کی ہے وہ میں شکایت سناؤں گا کہ بلا. فقہ دے امام نے لکھاں حدیثہ دے حافظ نے متنن سندن علماء بیٹھا, یعنی حدیث دے دو جو زندن, ایک متن ہوندہ ہے جڑا فرمان مصطفیٰ ہے, ایک سند ہوندی ہے جنہ بندیاں کولو وہ حدیث ٹور کے آئیے تے انہاں سون کے آگا سنائیے, اس نو سند آکھ دینے. اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم دے دیباچہ دے اندر ایک جملہ لکھا ہے سند دے متعلق, میں دسنا چاہنا. آپ نے فرمایا الاسناد من الدین. اسا کی سمجھے ہے؟ اسا دین صرف فرمان رسول نو سمجھے ہے, جبکہ امامین کی کہہ رہے نے فرمایا کہ دین نام ہی سند کا ہے, کہ یہ نہیں بندہ ہی قابل اعتماد نہ رہا تو اندھی گال کا ہے مننی ہے. اولی جی سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اور بندہ ہی قابل اعتماد نہیں تو اندھی گال کی سے مننی. تو فرمایا سند کا علم ہی دین کا علم. تو امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے استاد امام وقی ابن جراح انہاں دے استادہ دا نام انہاں نو شکایت کر رہے ہیں. شکایت کی کر رہے ہیں؟ آپ نے جیڑی شکایت کیتی ہے تو جیڑا کو استاد جواب دیتا ہے وہ دو میں گلنا لکھی ہیں تو میں احباب کو سناؤں ہاں. تو اس تو بعد اس موضوع تھوڑا جا لے کے چلنے ہیں کیونکہ رات دا کافی ٹائم ہو چکا ہے اور تسی ماشاءاللہ تھک کے بیٹھے ہو. بڑی سبحان اللہ دستی ہے. فرمایا شکوتو الہ وقین سوء حفظی, میں اپنے استاد امام وقین واقعہ کہ میرا حفظہ کمزور ہے, ذہن کمزور ہے. کہ انہاں جڑا جواب دیتا ہے وہ سارے ایتھے لکھو. جدو یہ شکایت کی تھی نا تو انہاں جڑا جواب دیتا ہے کہ یہ فرمایا فَأَوْسَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي. استادہ کو جواب دیتا پتر اگر حافظہ کمزور ہے نا گناہ چھڑ دے, حافظہ پہ گناہ چھوڑ دے. فَأَوْسَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي. انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ, کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے. اے علم کی یہ اللہ دا نور ہے. وَإِنَّ النُّورَ لَجُوتَ لِآسِي, تے اللہ اے گناہگار نو اپنا نور عطا نہیں کرتا. یعنی ایس محفل اچ بھی آ کے جائے شرارت کرنی ہے وہ اپنا ذرا معیار چیک کریں. ٹھیک ہے نا. تو ادب دی محفل ہے, اسی ایک دو ادب دی گلاں کران گے کہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا سورت بقرہ دی آیت نمبر 104 ہے. 1 جمع 0 جمع 4 تے موڑ بندہ 5 ہے. یعنی عدد واحد فیض صاحب تسی موڑ غور نہیں فرمایا مرضی ہے کہ بندہ موڑ 5 ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں صحابہ نو کو دین دی گل سنانی, چونکہ جدوں بھی مسئلہ کوئی سنایا جاندہ ہے ہر بندے دا ذہنی لیول برابر نہیں, مینٹل اپروچ برابر نہیں. کئی فوراں سمجھ جان دیں, کئی دوجی ویری سن کے سمجھ دیں, تے کئی ایسے بھی اللہ دے درویش ہوندے نے آن دے کچھ جائیں تے سمجھ دے کچھ نہیں. وہ جدو سرکار نے اللہ دے دین دی گل سنانی نا
تو کچھ صحابہ نے تو فوراً سمجھ جانا کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا کی، اور کچھ صحابہ نے جنہاں نو گل دی پوری سمجھ نہ آنی تے انہاں آکھنا رائنا یا رسول اللہ، ان دا مطلب ہے آکے یا نبی اللہ آئے گل سانو دوبارہ دسو کہ سانو گل دی پوری سمجھ نہیں آئی، ایک گل رپیٹ فرما دی تو سرکار نے وہ گل دوبارہ دس دینی۔ اندے جو استادہ واسطے تھے پیرہ واسطے بھی حکم ہے کہ دوجی ویری مسئلہ پوچھنے لگا کو لڑنا نہیں چاہیے اولی جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا رائنا یا رسول اللہ، تو اوتے تا مشرقین بھی آن تے منافقین بھی تے عربی دان بھی آن بڑے بڑے بڑے، اونا کی کیتا اونا لفظ رائنا نو تھوڑا جیا زور دے کے پڑھنا، یعنی زیر آئینا تو اس نو کھڑی زیر کر کے پڑھنا، اونا آکھنا رائینا، اور ایک جڑا لفظ ہے نا رائینا، اس دا میں نے چرواہا چھیڑو، جدو اللہ تعالیٰ نے ویکھیا نا کہ لفظ رائنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سچے لفظ دی آڑ دے اندر آکے کچھ بدبخت میرے حبیب دی گستاخی کر جاندے نے، اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قانون بدل دیتا۔ یعنی ادب دا پہلا ادب جیڑا ہے اس تو میں گل شروع کیتی ہے کہ جتنی تسا سنے میں تھانو اتنی سنانی ہے اولی جی سبحان اللہ، کہ ادب دا معیار جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے وہ کی توجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، فرمایا اج تو بات تسی رائنا نہیں آکھنا، لفظ صحیح ہے، لفظ دا معنی رائنا دا معنی بالکل درست ہے، لیکن یا اللہ یہ لفظ کیوں نہیں بولنا؟ فرمایا لفظ تے ٹھیک ہے، لیکن اس دی آڑ میں چاہتے کچھ بدبخت میرے حبیب دی گستاخی، اور لفظ اگر ٹھیک بھی ہوئے تو اس کے اندر گستاخی اعلیٰ معنی ہوئے کہ آقا دی شان دے اندر وہ لفظ بولنا بھی۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں آکھنا، تو یا اللہ اگر لوڑ پہ جائے تیرے حبیب دی بارگاہ کچھ بولن دی تے کی آکھیے، تو مڑ کی آکھیے، رائنا تا آکھنا نہیں، پھر کی آکھیے؟ فرمایا وَقُولُوا انظرنا، مڑ آکھو یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وَقُولُوا انظرنا، فرمایا کہ مڑ اے جڑا سی پڑھنے یا رسول اللہ انظر حالنا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ مڑ آکھو کہ یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم کرو، کہ اگلا جملہ بڑا سمجھنا ہے، فرمایا وَاسْمَعُوا، اے میرے صحابہ، اے جڑا میرا حبیب ہے جس دی بارگاہ تسی حاضر ہوندے ہو، اے کوئی عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں، اے تے میرا او محبوب ہے جس دے پیچھے میں 1.25 لاکھ نبیوں نو اکٹھیا، فرمایا جس دے پیچھے میں 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی دے اندر کھلارے، فرمایا وَاسْمَعُوا، پہلے ہی دھیان نال سنو تاکہ بعد اس پچھڑ دی ضرورت ہی پیش آوے۔ فرمایا پہلے ہی دھیان نال سنو، پہلے ہی غور نال سنو تاکہ بعد اس پچھڑ دی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، اور کافران دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو گل میں سمجھانی آئی وہ ہون شروع ہو رہی ہے، تو اسی تھوڑی جی توجہ کرنی ہے، میں بس 2 آیتاں تے تھانوں ترجمہ سنانا ہے ادب دے حوالے نال، بڑی توجہ۔ گل شروع ہوئی ہے ایمان آنے تو موقع فرت گئی ہے، ہٹکیا جا رہا ہے ایمان آلے انو کہ ایمان آلے رائے نہ آکھن تے گل مکی کافران تے، یا اللہ ایک ہی گل کہ شروع ایمان آلے تو تے عذاب کافران تا بڑا ڈٹ ہے، اللہ کہا کہ تو دھیان ہی نہیں
کیتا جدو اس اپنی زبان ہی جو ایک کری گستاخی کر لئی موڑے ایمان آنا جدو ایک کری گستاخی کر لئیے موڑو ایمان آلا راندہ ہی نہیں فرمایا کہ اس دا ایمان غارت ہو جاندہ ہے اور کافرہ دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے یہی وجہ ہی کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام دے ادب اور عشق اس دی کوئی زبان نہیں ہوندی کوئی بولی نہیں ہوندی عشق دی کوئی بولی نہیں ہے کوئی زبان نہیں ہے ادب دی صحابہ کرام نے جس کرینے دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب کیتا تو یہ اس نو الٹ کر لوی ہے کہ جو نبی پاک نے اپنی آل دا کیتا یعنی وہ حکم جیڑے نے وہ قرآن حدیث دے اندر بیان شدہ نہیں نے آخر تے میں ایک گل سنانی ہے لیکن ایک آیت اور سنانی ہے سورت الحجرات دی اللہ رب العزت نے بندے نو سمجھایا کہ اے صاحب ایمان تیرا ادب کس لیول دا ہونا چاہیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کی کریں کہ قرآن کی ہے ہم ایک جملہ جس طرح قرآن کی ہے او سکھا دا آنا وڈا ہونا دا پادری گرو نانک تے بھگت کبیر آئی تھی جڑا آلے جو اندی حویلی موجود ہے ہون میں بھگت کبیر کو لوگ کسے پوچھیا کہ جڑے مسلح قرآن پڑھ دینے قرآن کی ہے کہ جڑے مسلمان قرآن پڑھ دینے اے قرآن کی ہونا مسلمان تا ہے نہیں تو قرآن ان جو اس پڑھے ہے قرآن بھگت کبیر نے بھی پڑھے ہے ٹھیک ہے نا اس ایک مناظرے چھے مفتی جاوند یار خان نعیمی صاحب نے آکھا کہ میری رگ وید تھانو کتنی یاد ہے انہاں دی کتاب دا نا رگ وید تے تھوڑا قرآن تا میں 11 سپارے یاد ہے اس آکے قبل آئی ہو کہ تیری کتاب دا ساڑی کتاب دا فرق ہے کہ تیری کتاب میرے سینے چھ جا نہ بڑھا سکی میرا قرآن سچا جے رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت عظمت قرآن سبحان اللہ اس بھگت کبیر نے آکھا کہ استاد دا رنگ اکھا چڑھتا ہے جب تجھے آکھو تو میں تمہیں ہوندہ ایک شعر بھی پہلے سناؤں گا اس ہندی چاکے اسا کیا کہ بھو بھاگت بھاگت بھاگے رنگ لاگت لاگت لاگے بہت دنوں کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے بہت دنوں کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے اسا کیا بھاگ اوکھا لگتا ہے رنگ اوکھا چڑھتا ہے بہت دنوں دا ایس دل دے اتے زنگال چڑھے ہویا بڑا اوکھا لانگا ہے اور عشق مصطفیٰ ہی لاندہ ہے تو وہ کسی وہ گال پہ کر دے سکے ہو سکے کہ جڑے مسلم قرآن پڑھ دینے قرآن کی ہو سکے بس ایک سورت کی تعریف کے لیے بھگوان نے 114 سورتیں اتارے ایک سورت کی تعریف کے لیے ایک سورت کی تعریف کے لیے کہ ایک سورت کی تعریف ہے تو سارا قرآن ہے اور اودو تو لے کے آج تک اور قیامت تک مفسرین قرآن مجید دی آیات انہاں دی تشریحات اور تعبیرات کر دے جان گے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے حسن دا ایک پرتو بھی نہیں بیان ہوئے یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے حسن ملاحت بنایا اچھا تو فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آیت بڑی چت کے سمجھنا لی میں بڑی حوصلے نال پڑھنی ہے کہ تھانو سمجھ آگے کہ تسا حوصلے نال سمجھنی ہے سبحان اللہ بھامن آکے آیت نو سمجھنا ہے کہ مقصد پورا ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز نو نبی دی آواز نالو اچھیاں نہ کرو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایت میں روک کے گل کرنی ہے بڑے حوصلے دنال میں بول دا پیانا تو میں بولیا تو
جڑیا ہوا ہے کہ میں بولیا تو تھانوں پتہ لگ گیا ہے کہ مولوی صاحب دی آواز اینی اچھی ہے تو اینا اسا بولنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر میں بولنا ہی نا تو موڑ تسی میری آواز تو اچھی نہیں میں تو فرق کی میں کر سو، فرق نہیں ہونا۔ اس دا مطلب کی ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی آواز نو میرے مصطفیٰ دی آواز تو اچھا نہ کرو، یا اللہ اچھا تا وہدو کر سائنہ جدو تیرے نبی دی آواز دا لیول پتہ لگ سی کہ آمنہ دا لال کنہ اچھا بولے۔ اللہ نے فرمایا جلیا تینوی یوں تدسی ہے کہ اپنی آواز کو میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرو، تسنائے جانا کہ جتر تئی پہلے میرا مصطفیٰ بولے نہ اتر تئی بولنا بھی نہیں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم کہ اتر تئی اپنی آواز جیڑی ہے، یہ دا مطلب یہ ہے ادب۔ سبحان اللہ۔ ادب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دا فرمایا کہ اتنی دیر تک تسی اپنی زبان بھی نہ کھولو۔ اچھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ اینج نہ ساد مارے کرو جی میں آپس سے جھک دوئے نو مار دے ہو، یعنی ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مولویہ سمجھ لیا کہ پکارنا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ علماء توجہ فرماؤ، مولویہ سمجھ لیا کہ نبی نو پکارنا منع ہے۔ اللہ کیا پکارنا منع نہیں، جی میں آپس سے جھک دوئے نو سکتیوں وہ صدرہ منع ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آپس سے ایک دوسرے نو پکار دیو اس طرح نہ پکارو۔ اگر ہو جائے گا تو کی ہوئے گا؟ فرمایا انتحبت اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جملہ بڑا سمجھنا ہے، بہت ہی ایمان افروز جملہ۔ فرمایا انتحبت اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو تھوانو سور بھی کہیں نہیں لگنا، پتہ ہی کوئی نہیں لگنا۔ اچھا ایک ذرا میں نا اے جملہ دوبارہ سمجھانا چاہنا۔ اگر اعمال ضائع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ فرما دیندہ وَأَنْتُمْ تشعرون، اتنا نا لا تشعرون، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیندے وَأَنْتُمْ تشعرون، عمل ضائع ہو گئے تو تینوں پتہ لگ جاسی۔ انج بھی تو ہو سکتا کہ وہ بیلی نو پتہ لگ گیا کہ میرے جی عمل ضائع ہو گئے، تو فرمایا جی اگر انہوں دس چھڑنا کہ تیرے عمل ضائع ہو گئے تو وہ موڑ کر نہیں سی۔ اگر اس نے میں دسا کہ تیرے عمل ضائع ہو گئے تو وہ عمل تے پھر کر لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا عمل غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ فرمایا پتہ میں انہوں لگر دینا جنہوں میں دیکھنو تجھے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا، یعنی یہ کہہ رہے سی نا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا تے ہون سون قرآن ایک گئی ہے قرآن میں چاہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وہ ساری زندگی یہ کچھ سوچتا رہا، میں اتنی نمازاں پڑھیاں، میں انہیں روزے رکھے، میں انہیں چلے کیتے، میں انہیں میری اعتکاف کیتا۔ فرمایا کہ اس نے سارے عمل ضائع ہو جان گے تے پتہ بھی نہیں لگڑ دے گا کہ پتہ تو میں اس نو لگڑ دینا جس نو میں معاف کہ پتہ اس نو لگنا ہے جس نو مالک نے معاف کرنا ہے۔ تو اے بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس دا ادب مسلم ہے۔ یہ تو خیر موضوع بہت لمبا ہے نا کہ ادب ان کس کس دا چکے تو ادب ہے اللہ دا ادب، رسول پاک دا ادب،
مسجد دا ادب اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں مسجد دا ادب مسجد دی بڑی شان ہے میں خوش ہویا کہ تسا پروگرام مسجد وچ رکھا ہے بابوجو بیٹھے ہو سو رحمتاں اور برکتاں نازل ہو رہی ہیں اسن ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے اور اگر کسی نو نصیحت ہو رہی ہے تے اللہ دے گھر دے اندر ہو رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مسیتاں دنیا تے انج چمکدیاں نے آسماناں آلیاں واسطے جویں زمین آلیاں واسطے آسماناں تے ستارے چمکدے مسجد دے نال جڑو ادب دا بھی تعلق ہے مسجد دا بھی حق ہے ساڈے تے پورے معاشرے اور سوسائٹی تے کہ پوری سوسائٹی تے مسجد دا حق ہے اور نماز پڑھو یہ جو ساڈا کام پتلا ہوندا ہے سنیا دا پتہ نہیں ہونے تے کیفیت کی ہے بہرحال میں جڑی گل کر رہا آپ توجہ فرماؤ کہ مسجد دا بھی حق ہے اور مسجد دا بھی ادب ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر مسجد دے اندر لوگ نماز پڑھن نہ جان تو وہ مسجد اس خطے دی بربادی کان بد دعائیں کر دی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اس پاس بھی تھوڑا جا ذہن بنانا ہے کہ مسجدہ نو بھی آباد کرنا ہے مسجد دا بھی ادب ہے تو کئی ادب نے جنہیں چمائے آقا علیہ السلام دا ادب اس دیا دو ایتاں تھوڑے سامنے رکھیاں نے تے ایک نمونہ پیش کروا کہ جس نبی دا اتنا ادب ہے توجہ جس نبی دا اتنا ادب قرآن بیان کرے تے موڑ ایڈے ادب والا نبی جنہ دا ادب ایڈے ادب والا نبی جنہ دا ادب بیان کرے فرمایا کہ من سبا نبی فقتلوہ اتنا تو عموماً سنے ہیں کہ من سبا نبی فقتلوہ تے ومن سبا علی او مڑکیے سرکار نے فرمایا من سبا نبی فقتلوہ من سبا علی فقد سبانی سرکار نے فرمایا من سبا علی فقد سبانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ومن سبا فاطمہ فقد فرمایا کہ جس نے میری شہزادی دا دل دکھایا اسی تا گالی دا لفظ بھی نہیں بولا گے معنی بھی نہیں کرانگے یہ معنی بھی نہیں گالی کرانگے کیوں کہ بارگاہ ایسی ہے کہ ادب دا مقام ایسا ہے کہ جس طرح اگے تسی لا ریب کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا کہ خاندان ایسا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں روایت لے نہیں جانا روایت بڑی فیمس ہے تسی حضرت صاحب سنان دیں تو سنی ہوئی ہونی ہے بڑی اچھی طریقے نال سنان دیں لیکن میں تھوڑی جی اس تے گفتگو کرنا چاہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سجدے دے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پشت سوار نے یہ منظر سارے دے سامنے سب نے پڑھے ہیں سب نے سنے ہیں لیکن توجہ کرو ادو امام پاک دی عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے بچپن ہے بالکل چھوٹے نے جدو نبی پاک رکوع وچ گئے ادو تو نہیں حسین چڑھیا ٹھیک ہے نا جدو سجدے چ گئے ادو سوار ہوئے تے جڑا حسین بچپن چیڈا سے آنا ہے کہ رکوع چڑھا تے ڈھائے پوسا وہ جدو 57 سال دے ہونگے ادو کیڈے سے آنے ہونگے جدو 57 سال دے ہونگے کہ خروج بھی امام دا صحیح نہیں نہ سمجھنا تو میں اس تے گل کر رہا کہ جڑا بچپن حسین ایڈا سے آنا ہے وہ جدو 57 سال دا حسین ہوئے گا ادو کیڈا صحیح اور فتین ہوئے گا تو میں ادب دی صرف گل کر رہا تے ادب ویکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دے اندر نے اور پشت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اچھا علماء بیٹھے نے ایک کے بھی سبحان ربی العالی آخلونا تو سجدہ ہو جاندہ ہے 3 باری واجب ہے 9 تو بعد منع ہے ٹھیک ہے جی اور صحیح بخاری دی حدیث ہے 9 تو بعد سجدے دے بیچے سبحان ربی العالی کنا منع ہے مقتدیاں بھی عادت ہوندی ہے کہ استاد لمحہ سجدہ کریں تو پچھو ڈڑے ران دینے وہ تسی 3 تو بعد نہ پڑھیا کرو ہو سکتا ہے اگے والا ہولی پہ پڑھ دو گے ہولی جی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا توجہ تو سرکار نے سر سجدے دے اندر رکھیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے توجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 تے نہیں رکے تے 9 دے دگنے 18 تے بھی نہیں رکے تے 9 دا دگنا 18 جڑا
ہے نا بیسیکلی ایک تے 8 بھی 9 سبحان اللہ اچھی تے 9 دا 3 گنا 27 وہ بھی بیسیکلی 9 ہے 2 تے 7 موڑ 9 ہے ٹھیک ہے نا چلو 72 تے سرکار گئے ہون میں تو آنو سمجھانا چاہنا توجہ کہ ایمان نال دسو نبی پاک نے سر سجدے چ رکھیا ہا کہ اللہ دی تسبیح پہ پڑھ دے ہاں کیوں سر چیندے کیوں نہیں پہ زبان تے ذکر خدا جاری ہے دل چ یاد حسین جاری ہے زبان تے ذکر خدا جاری ہے دل چ یاد حسین جاری ہے اور توجہ 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 نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے ایمان نال دسو سیانے ہو وڈیرے ہو جدو نبی نہ اے چاہے جس حسین نو ڈامن کان نبی نہ سر اٹھاوے جس حسین نو ڈامن کان نبی نہ سر اٹھاوے او نبی کیویں گوارا کرے گا اس حسین نو ڈامن کان کوئی اور سر اٹھاوے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ خود نہیں اترے توجہ اچھا نماز پڑھنی کی میں چاہی دی آسان دمو نماز سارے گویڑ ہوندے نو پٹھے بھی گرڑے آن پانی دا بھی ٹائم ہے پتہ نہیں سیری بھی ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا تے گھر بھی سبزی لے کے دینی ہے تو فلانا مار گیا دمی مکان بھی جانا تھی ساریاں سوچاں نماز دے وچ آئیاں کھلی یہ میں نا جی تے عید کی بجلی دے بیل بڑے آگئے ہیں تے بیل کی میں دینے نولی جی سبحان اللہ اچھا یہ سارے خیال آ رہے ہیں نماز پڑھنی کی میں نماز دا طریقہ سرکار نے کی بیان فرمایا سرکار نے فرمایا نماز انج پڑھو کیویں پڑھیے جی انتابد اللہ کاننا کا تراہ فرمایا نماز انج پڑھو کہ جنہیں تسی اللہ نو ویندے پائے تو جی اے تیری حالت نہ بنے تو فرمایا کم از کم انج ہو جا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ جے تو نو وہ نو ویندہ پہ تو تے نو ویندہ پہ یعنی انج جوڑ کے نماز پڑھ جدو عام مومن دی نماز انج دی ہونی چاہی دیئے تے نبی تعلیم دے رہا ہے کہ نماز اچھ دنیا دا خیال نہ آوے اللہ دے نال جوڑ کے پڑھ تے موڑ سوچن والی گل ہے کہ نبی نے نماز اچھ حسین دا خیال یعنی جڑے وہ آندر نا کہ نبی دا خیال آوے تے نماز بچ جاتی ہے وہ نہ تو پوچھو کہ نبی تے نبی ہے حسین جیڑیاں بھی شانہ آلہ ہے کہ نبی دا امتی تو ہے ٹھیک ہے نا تے جو امتی دے خیال نال نبی دی نماز نہیں بچ دی تے موڑ نبی دے خیال نال امتی دی توجہ بس آخری جملہ اور بڑا سمجھڑ والا جملہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خیال آیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ہون بس معیار ہے فیصلہ تسا کرنا ہے حسین نو دین آکھنا ہے یا حسین نو دنیا حسین دین ہے یا حسین دنیا ہے اگر حسین نو دنیا آکھے گا تے حسین نو کچھ نہیں ہونا اعتراض ہوئے گا نبی دی نماز تے کہ نبی نے نماز دے اندر دنیا نو یاد کیتا تے پھر حسین نو دنیا دا آکھ کہ نبی دی نماز دے اعتراض نہ ہوئے حسین نو دین آکھ اور جڑا آج تو کئی 100 سال پہلے خواجہ معین الدین نے آکھیا کہ دین آست حسین دین پناہ شاست حسین اور جملے میں بڑے سمجھنا لے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین توجہ توجہ 4 اے شیر نے اونجے پنجواں میں آجا کو تو میں پاڑ چڑھا ایک ہے پنجواں میں پتہ نہیں کیوں لکتا رہا میں لاب لیا آجے تسی آگ کو تو میں پاڑ چڑھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 5 لکھتے ہیں اے پتہ نہیں کیوں لکتا رہا ہے لیکن لب بڑھا لیا لب لیا ہے تو میں نے بھی لب گیا ہے تو میں پڑھوں آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین
سر داد نہ داد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ. اگلا جملہ انہوں آ رہے جنہوں میں پڑھوں ہاں. فرمائے ندائے روحی روح است حسین. ندائے روحی روح است حسین. اللہ ذات است. تو ہون میں جو ہے تھوڑا جا ترجمہ بھی کروں ہاں. اے نا کمال ہوندہ ہے. شاعر جان دینے سانو اس علم دے فن دا انہا نہیں پتا. دیکھو نا آپ نے کیویں لکھے ہے. پہلا جملہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. اگلا مسیرہ لائے کری چھڑوں حقا کے بنا لا الہ است حسین. اگے کیا کہا ندائے روحی روح است حسین. اسم اللہ ذات است حسین. جیڑیاں مصریاں حسین دا ذکر ہے اس یزید دا نہیں کیتا. جیڑے مصرے دے اندر حسین لایا ہے اس سے یزید نہیں لایا. تو جس سے یزید لایا ہے اس سے حسین نہیں لایا. سانو انہیں سبق دیتا او قبلیا جدو ایک مصرے حسین تے یزید اکٹھے نہیں ہو سکتے. جدو ایک مصرے اکٹھے نہیں ہو سکتے. اے بھی ادب غور نہیں کیتا جناب. اے ادب ہے یہی وجہ. اور اے بھی ادب ہے کہ سر تو دے دیا ہاتھ نہیں دیا. میں آخری گل کروں تو بڑی سمجھنا لی گل کروں. کمال دا ایک شاعر نے جملہ لکھیا ہو سکتا جی قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا. قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا. رکھے گا یاد وہ بھی صحابہ. رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی کہ ایتا او دارے جس تو کوئی خالی نہیں گیا. اچھا ہون تسی پہنچ گئے ہو تو میں تھوڑا گل سمجھاؤں گا. جیڑے ایڈے کمینے ہاں جنہ سار علیدہ کر لیا ہاں او یزید دی جھوٹی تسکین دی خاطر ہاتھ بھی دا علیدہ کر سکتے ہاں. ممکن تو تھا نا. اے ممکن تھا نا. جیڑے سیر لا سکتے ہیں او ہاتھ بھی لا سکتے ہیں کہ یزید دی ایک جھوٹی موٹی بیعت کراون کان کہ اس نو راضی کرن کان اسی ہاتھ بھی لا لویے. لیکن میرے احباب بے شک فوج یزید دی ہے. انہاں دے ہاتھ تلوارہ تے برچیاں یزید دیاں لیکن انہاں دے دل اور دماغ تے قبضہ میرے حسین. قبضہ حسین دا کیوں؟ فرمایا کہ میرے شہید ہونے کے بعد وہی لے کے جانا جو میں دینا چاہتا تھا. یہ نہ لے کے جانا جو میں نہیں دینا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ساڑھی اس حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی اللہ.